پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کشمیر اور دوسرے ملکی معاملات کے اوپر طویل نشست کی۔ یہ 3 دن پہلے نشست کا اہتمام ہوا۔ اس کے اوپر بہت سی خبریں اخبارات کی زینت بنی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اس پر بہت بحث ہو رہی ہے۔ فہد حسین جو میرے کولیگ اور بہت ہی سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ڈان کے اندر ایک سٹوری کی اور اس کا مرکز بنایا ہندوستان پاکستان تعلقات۔ تو انہوں نے جو لکھا وہ کافی مستند ہے اور 3-4 دوسرے ذرائع سے بھی ہم نے اس کو کنفرم کیا۔ تو بتایا گیا کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جو انگیجمنٹ کر رہا ہے ہندوستان کے کہنے پر ہوئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ انٹیلیجنس چیفز جو ہیں ان کی ملاقات ہوتی رہی ہے ہندوستان سے۔ جب ہم نے ان کے میڈیا کے پرسن سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ اجیت دوول جو ہیں، جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ اور ادھر سے انہوں نے نام لیا جنرل فیض حمید کا کہ وہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر سے اس کو کوئی کنفرم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ تمام معاملات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہے، اکٹھا ڈائلاگ جس کے اندر تمام ایشوز کو آپ لے کے چلتے ہیں، وہ نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ یہ تو ڈائلاگ جو ہے شاید خاقان عباسی کے دور سے چل رہا تھا۔ ہندوستان نے ہمارے آرمی چیف اور انٹیلیجنس چیف کو اپروچ کیا تھا، تو پھر اس کے بعد شاید خاقان عباسی کے دور سے یہ بات چیت چل رہی ہے۔ یعنی اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے لائن آف کنٹرول کے اوپر، جتنے بھی ہنگامے ہوئے، تشدد ہوا، ابھی اننت کا جو ایپیسوڈ ہوا، پاکستان کے اندر آ کر انہوں نے انکرشن کی، پھر ہمارا اوپر سے جواب آیا، وہ تمام کا تمام جب ہو رہا تھا تو یہ ڈائلاگ بھی اس بیانیے کے مطابق، رپورٹ کے مطابق جاری رہا۔ ہماری معیشت جو ہے متحمل نہیں ہو سکتی ایک لانگ کانفلکٹ کو۔ ہم نے انویسٹ کرنا ہے تعلیم کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، انفراسٹرکچر کے اوپر، اکانومی کے اوپر۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہندوستان اور چین کے جو مسائل ہیں اس کے بعد ہمارے جو پیرٹی ہے، جو کنونشنل ویپنز کی پیرٹی ہے، یعنی ہندوستان کا ویسے تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کا سائز بڑا ہے، ان کی فورسز زیادہ ہیں، لیکن جب سے چائنا کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں تو ہمارے بارڈر کے اوپر 1 to 1 جو ہے وہ پیرٹی بن گئی ہے۔ یعنی ہم اب ہندوستان کی فوجوں کی جو تقسیم ہے ان کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے ہمیں اس میں ایڈوانٹیج ہوا ہے۔ پہلے وہ ڈس ایڈوانٹیج تھا، ہندوستان کو عددی برتری تھی ہم پر، اب ہم برابری کی سطح پر آ گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ نریندر مودی سے بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہندوستان کے حالات کافی مخدوش ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ہندوستان سے اس وقت جو ہم انگیج کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان آرٹیکل 35A کے خاتمے کے بعد جو کشمیری ریاست کی شناخت ہے اس کو بذریعہ آبادی کی تبدیلی سے جو اس کا بنانے کا پلان ہے اس کو کسی طریقے سے ہم سکٹل کر دیں اور کشمیری ریاست کی شناخت جو ہے اور اس کی کشمیریت جو ہے اور اسلامی تشخص جو ہے وہ برقرار رہے، کیونکہ مسلم میجورٹی ایریاز ہیں۔ آرٹیکل 35A جو ہے کشمیری ریاست کو 1954 سے لے کے اب تک ان کے نمائندگان کو اجازت دیتا ہے کہ ان کی جو آبادی ہے وہ اس کا تناسب باہر کے لوگوں کے آنے کی وجہ سے تبدیل نہ ہو، اور نہ ہی باہر سے آ کے لوگ یہاں پر شہریت یہاں کی لے پائیں، یہاں پر گھر بنا سکیں، اور جو ڈیموگرافک چینج ہے وہ نہ ہو سکے۔ تو جب سے یہ آرٹیکل تبدیل ہوا ہے، بی جے پی کی حکومت نے آبادی کو تبدیل کرنے اور یہاں پر ہندوؤں کو بسانے کا ایک بندوبست کیا ہے، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے یہ کاز جو ہے بہت بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ آرٹیکل 35A کا نہیں ہے، وہ میں آپ کو تجزیے میں مزید بتاؤں گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان نے اس ریاست کو کلیم کیا ہوا ہے، تو اگر وہ ریاست کو اس کے کلیم کے اوپر ہم معترض نہیں ہیں تو پھر اس پر کیا اعتراض کریں گے کہ اس ریاست کے اندر انہوں نے کرنا کیا ہے۔ بہرحال یہ بتایا گیا کہ ہمارا اس وقت انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پرانے زخم کب تک ہم کھرچتے رہیں گے، تاریخ کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہو سکتے، ماضی کی غلطیاں ہیں۔ اور ایک جو سٹوری کے اندر اصطلاح استعمال کی گئی وہ بڑی ایک طرح سے دلچسپ بھی ہے اور پریشان کرنے والی بھی ہے کہ ہندوستان پاکستان کی لڑائی جو ہے وہ ساس بہو کا جھگڑا بن گیا ہے۔ اب میں ذاتی طور پہ اس کے اوپر آتا ہوں، کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر ہندوستان کے ساتھ پیس ہو جائے۔ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایشو یہ ہے کہ ہندوستان بھی امن کی بات تو وہ کرتا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہندوستان نے کبھی کشمیر پر بات کرنے سے انکار نہیں کیا۔ یہ غلط فہمی ہے
کہ ہندوستان نے کشمیر کے اوپر بات کرنے سے وہ انکار کیا اور ہم نے انگیج کر کے بڑی بات کر لی. ہندوستان نے ہمیشہ کشمیر کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہے. صرف 2 ایشوز ہیں. ایک تو وہ کہتا ہے کہ جو کشمیر ہمارے پاس ہے وہ تو ہمارا ہے, ہم نے جو بات کرنی ہے وہ جو کشمیر کا حصہ آپ کے پاس ہے ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. تو کشمیر پر تو وہ بات کرنے کو تیار ہے, لیکن ساتھ یہ پری کنڈیشن ایڈ کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر ہم بات کریں گے, جیسا ہے ویسا ہے یا آپ کا کشمیر ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن ہم بات تب کریں گے تب آپ دہشت گردی ختم کریں گے. اگر آپ دہشت گردی ختم کر دیں گے تو پھر کشمیر کے اوپر بات چیت کرنے کو تیار ہے. تو ہندوستان نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے کشمیر پر بات نہیں کرنی ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ ہم انگیج کر رہے ہیں, یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے. وہاں پر تو آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ کرسیاں رکھ دی گئی تھیں, معاہدے پر دستخط ہونے والے تھے, لیکن پھر جنرل پرویز مشرف کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر وہ سبز باغ دکھا کر پہاڑی کے اوپر بٹھا کر ان کو دھڑام سے نیچے گرا دیا گیا. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ تاریخی طور پر تو کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے بات نہیں کرنی, بات بالکل کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا گیا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی, اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وار از ناٹ این آپشن. بالکل جنگ آپشن لڑنے کی آپشن نہیں ہے, اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنگ آپشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دشمن کو, جو ابھی بھی دشمن ہے آپ کے ریاست کے بیانیے کے مطابق, اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو مطلب جنگ نہیں لڑنی ہے, ہم نے وار آپشن ٹیبل کے اوپر ہونا چاہیے. یہ ریاست کا اپنا بیانیہ ہے. جبھی تو عمران خان صاحب نے, میں درجنوں آپ کو ان کے بیانات بتا سکتا ہوں, جو دنیا کو باور کرا رہے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ نیوکلیئر مسٹیک کرنے والا ہے. میں دنیا کو بتا رہا ہوں اگر ہندوستان نے ایسی بات کی تو پھر ہمیں نہ کہنا, پھر ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے ہم نے چلا دینا ہے. تو آپ نے تو ریاست کا بیانیہ یہی بنایا ہے کہ جب ہم خطرے میں ہوں گے تو جنگ از ویری مچ این آپشن, اور جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو جنگ کی آپشن کو ٹیبل کے اوپر رکھ کر کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جنگ آپشن ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بتا دیا دشمن کو کہ بھائی جنگ ونگ تو اب لڑنی نہیں ہے, تو پھر ذرا بات کریں. تو نیگوشیشن کریں گے جب آپ امن کے لیے, تو اس کے اندر بڑے مسائل ہو جائیں گے. اور مجھے حیرانی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ آپشن نہیں ہے. ہماری معیشت متحمل نہیں ہو سکتی, ہماری معیشت کمزور ہے ظاہر ہے, اور ہم اس کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں, لیکن اس کمزوری کو لانے میں جو پچھلے 3 سال کے تجربات ہیں اس کو بھی ذرا فیکٹر ان کیجیے. 5.6% کمزور تھا یا 0.4% اور 1.3% کمزور ہے, اور 5.6% سے 0.4 اور 1.3 پر لانے میں جو عمل ہوا ہے اس کے اوپر بھی ریفلیکٹ کیجئے کہ معیشت اس وقت کمزور تھی اور کیا اب کمزور ہے. تو جب کمزور معیشت کو مزید کمزور کیا گیا تو پھر خام خواہ کی اپنے کے لیے کمپلشن کریٹ کی گئی. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, آپ بتاتے نہیں ہیں دشمن کو کہ آپ کی معیشت کمزور ہے. ظاہر ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی, دادا شمار اس کے پاس بھی موجود ہے, لیکن آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی نیگوشیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر قائم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کمزوریاں ہیں, ہم اس کو ڈیل کر لیں گے. اور فرینکلی اگر ہم سیاسی طور پر تجربے نہ کرتے تو معیشت کا وہ حال نہ ہوتا جو اس وقت ہوا ہے. تو اپنی غلطیاں جس کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں, قابو پا کر ہم مقابلے کی سکت رکھتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے معیشت متحمل نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ کہ اگر ہم برابری کی سطح پر آگے ہیں ہندوستان کے ساتھ, کیونکہ چین کے ساتھ اس کی مخالفت چل رہی ہے, تو ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہے. جب کسی ریاست کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو اس کو اتنا ڈیسپریٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے. بھائی جب ہندوستان کا ایڈوانٹیج تھا ہمارے خلاف تب تو ہم لائن آف کنٹرول کے اوپر ان سے نبرد آزما تھے, ان کو جواب بھی دے رہے تھے. اب جب ہمارا ایڈوانٹیج آیا تو پھر تو ہمیں اس ایڈوانٹیج کا فائدہ لینا چاہیے نا. پھر تو ہندوستان کو کنسیشنز دینی چاہیے. ہم کیوں کنسیشنز دینے کے چکروں میں ہیں. اور پھر یہ کہ نریندر مودی بات کرنے پر مائل ہوگا. نریندر مودی اس وقت تو خیر کرونا نے تمام معاملات ہندوستان کے پلٹا دیے ہیں. اگلے 6 مہینے میں تو اس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو پاکستان کے اندر تو شاید آپ بات کر سکتے ہیں. ہندوستان کے اندر ایک ایسا پرائم منسٹر جو اندرونی طور پر بدترین بحران کا شکار ہے, جس نے اس کی اکانومی, اس کی سیاسی ساکھ, اس کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ قوم ہل کے رہ گئی ہے, وہ کہاں پر بارڈر کے اوپر بات کرتا پھرے گا. اور اس کے پاس کیا کمپلشن ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی, ہم نے اپنی معیشت پر توجہ دینی ہے, تو وہ تو سمجھے گا کہ ہم بڑی کمزوری کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو ہندوستان کے اندر نریندر مودی کی موجودگی, کرونا وبا کی موجودگی اور ہماری طرف سے یہ بیانات,
کہ ہم نے جنگ آپشن نہیں ہے اور ہم معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ملا کر کوئی انسینٹو نہیں ہے ہندوستان کے ساتھ کہ وہ ہماری بات سنیں. اور سب سے جو دو اہم باتیں ہیں کہ ان تمام ایشوز کے اندر جتنی بریفنگز کی اوپر خبریں میں نے دیکھیں، کہیں پر آپ نے یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کا ذکر نہیں کیا، کہیں پر اپنا جو سٹینڈ ہے اس کو نہیں دہرایا. کشمیریوں کو جو پیغام دیا گیا وہ بڑا واضح ہے کہ آپ ہندوستان اگر آپ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، ہمیں صرف اس پر اعتراض ہے کہ جو مسلمان آبادی ہے اس کا جو توازن ہے وہ ہندو آبادی کے حق میں کہیں دو نمبری سے تبدیل نہ کر دیا جائے. بھائی جب آپ نے یہی مان لیا کہ جو ہندوستان کے پاس حصہ موجود ہے اس کے اوپر ہم اعتراض نہیں کرتے، تو پھر اس کے اوپر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس حصے کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہندوستان کے قبضے کو نہیں مانتی، ہم بھی نہیں مانتے. 72 سال سے ہمیں آپ نے یہی بتایا. تو اب آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ 35A تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو یہ ہے کہ ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ کر کے اس نے اپنے ساتھ ان علاقوں کو توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے. وہ اعتراض کی بات ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ جب تک یہ ہندوستان یک طرفہ طور پر لیے گئے اقدامات کو یک طرفہ طور پر واپس نہیں لے گا، ہم نے بات چیت نہیں کرنی. اور اب ہم بتا رہے ہیں کہ بات چیت بھی کریں. اور سب سے بڑی بات یہ الفاظ کے پرانے زخم اور یرغمال ہیں ہم ماضی کے حوالے سے، اور ماضی کی غلطیاں، کیا غلطیاں ہم نے کی ہیں کشمیر پر، یا کشمیریوں نے کیا غلطیاں کی ہیں، کس نے زخم لگائے ہیں. یہ ماضی میں کشمیریوں نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ ہم ماضی کو دہرانے پر شرمندہ ہو رہے ہیں. تمام تاریخ کا برڈن جو ہے وہ تو ہندوستان پر ہے. اور پھر اتنے اہم ایشو کو، ہندوستان پاکستان رائیولری کو، اگر آپ ساس بہو کے جھگڑا بنا دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے اندر یہ جھگڑا ہو رہا ہے. یہ کس قسم کے استعارے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہندوستان پاکستان دو اہم ممالک ہیں، نیوکلیر طاقتیں ہیں. کشمیر ان کے درمیان ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے. ہمارا قانونی، اخلاقی، سفارتی سٹینڈ کشمیر کے اوپر بڑا تگڑا ہے. کشمیری اس وقت ہندوستان کے قبضے میں ہیں، ان کو مدد اور سیاسی طور پر اور سفارتی طور پر دوسرے طریقوں سے ایک اعتماد دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان کو یہ پیغام ابھی سے دینے شروع کر دیے کہ جناب ہم نے تو لڑائی بڑائی کرنی نہیں ہے، اور یہ تو ساس بہو کا جھگڑا ہے، اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے، ماضی کے زخم ہیں، کوئی اتنے ان کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ بھی پھر سوچتے ہوں گے کہ اتنے عرصے سے ہم جن پر تکیہ کر رہے تھے کیا ان پر ہم مستقبل میں ریلائی کریں یا نہ کریں. ہماری تو گزارش یہی ہوگی کہ یہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے اس کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے. اس میں نہ تو کوئی ہمیں بہت زیادہ گہرائی نظر آتی ہے، نہ اس میں کوئی بہت زیادہ سوچ نظر آتی ہے. لگتا یہ ہے کہ حالات سے گھبرا کر ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے.